अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल जो बड़ा ही मारूफ़ है, मशहूर है मसला, उस सिलसिले में है। और दरअसल ये मसला इस वक्त एक नासूर की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। वो मसला है बालों के सिलसिले में। हम और आप जिस समाज में रहते हैं, जिस शहर में, जिस बस्ती में, आम तौर पर हम देखते हैं कि खुसूसियत के साथ जो नौजवानों का तबक़ा है, जो बड़ी तेज़ी के साथ मग़रिबियत की तरफ माइल होता जा रहा है और मग़रिबियत की नक्काली में उसकी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ पहलुओं से गुज़र रही है। उसके चलने फिरने का अंदाज़ मग़रिबी है, उसके लिबास का अंदाज़ मग़रिबी है, उसका वज़ा क़ता मग़रिबी है, उसकी बातचीत का लब व लहजा अंदाज़ मग़रिबी है, उसका तामुल और उसका रहन सहन बड़ों छोटों के साथ या ऐसे ही वालिदैन के साथ, अइज़ा अकारिब के साथ वग़ैरह वग़ैरह मग़रिबी है। बहरहाल इस सिलसिले में जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है और हैरत अंगेज़ भी है, ताज्जुब खेज़ भी है, वो ये है कि मुसलमानों का एक तबक़ा जो नौजवानों पर मुश्तमिल है खुसूसियत के साथ, हम और आप देखते हैं कि नौजवानों का एक तबक़ा अपने बालों के काटने में मग़रिबी तहज़ीब की पूरे तौर पर नक्काली करता नज़र आ रहा है। चुनांचे बहुत सारे लोग इन बालों के साथ अजीब व गरीब रवैया अख्तियार करते हैं। हमारे बाद नौजवान खुसूसियत के साथ जो नौजवानों का तबक़ा है, इसमें ज़्यादा ही कुछ मुलव्वस है। मिसाल के तौर पर बालों के काटने के सिलसिले में या कटवाने के सिलसिले में उनका जो तरीक़ा है वो ये है कि वो सर के जो दाएं बाएं या पीछे का जो हिस्सा है, उधर से बालों को तकरीबन बिल्कुलिया, तकरीबन हल्क के करीब निकाल देते हैं। यानी बालों को बिल्कुल ही बारीक कर देते हैं, बल्कि नीचे का जो हिस्सा होता है दाएं बाएं और पीछे का, उस पर तो बाकायदा एकदम ही ज़मी बोस बाल के हिस्से रहते हैं। इस तौर पर कि ऐसा लगता है कि बज़ाहिर उसे या तो उस्तरे के ज़रिए से हल्क कर दिया गया है या फिर मशीन के ज़रिए से बिल्कुल ही ज़ीरो नंबर जिसे कहा जाता है उसे इस्तेमाल किया गया है और फिर बितरतीब धीरे धीरे ऊपर की तरफ ज़ीरो नंबर से ऊपर उठते हुए आधा नंबर या फिर उससे ज़्यादा पौना नंबर या फिर एक नंबर की तरफ वो बाल की मिक़दार हमें दिखाई देती है। जबकि ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बड़े बड़े बाल होते हैं, यहाँ तक कि वो बाल घूम करके बड़े होने की वजह से चारों तरफ यूं लटकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई झुग्गी की शक्ल बन गई है या कोई झोपड़ी की शक्ल बन गई है। इस तरह से वो बाल ऊपर से लटकते हुए दिखाई देते हैं। ये हकीकत में मग़रिब की नक्काली है और इस सिलसिले में बहरहाल हम और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन और शरीयत को उम्मत तक पहुँचाया है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, उसमें कोई गोशा तिश्ना नहीं छोड़ा गया है। हर पहलू पर तालीम दी गई है, हिदायत दी गई है। मिसाल के तौर पर ये बालों का मसला है। एक मिसाल तो मैंने आपके सामने दे दी। एक मसला इस सिलसिले में और भी आता है, वो है बालों को रंगने का। बालों की रंगाई का जो माहौल इस वक्त बना हुआ है वो बिल्कुल अजीब व गरीब है। यानी एक मसला हमारे पास बहुत ज़माने से मौजूद है, वो ये है कि क्या सफ़ेद बालों को रंगने का जो मसला है वो किस हद तक सुन्नत है या सुन्नत नहीं है, ये एक मसला। और फिर इसी के साथ साथ क्या उसे काले रंग से रंगा जा सकता है या नहीं, यानी सफ़ेद बालों को काला किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इस सिलसिले में बहुत कुछ बातें होती रहीं, ये मसला मारूफ़ रहा है। लेकिन इस वक्त उससे हट करके ये मसला भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है और काफ़ी संगीन शक्ल अख्तियार कर चुका है। वो ये है कि हमारे बहुत सारे नौजवान और ऐसे ही बाज़ अधेड़ उम्र के लोग भी, बाज़ बुज़ुर्ग लोग भी, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला सबों को नेक तौफ़ीक़ और हिदायत अता फ़रमाए, अपने बालों को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में रंगते हैं। हत्ता कि नौजवानों का तबक़ा जिनके बाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी जवानी की वजह से, कम उम्री की वजह से बेहतरीन स्याह हैं और नहायत ही खूबसूरत हैं, वो भी मग़रिब की नक्काली में उन बालों को मुख्तलिफ़ अंदाज से रंगते हैं। बाज़ लोग बिल्कुल सफ़ेद रंग से रंग करके बूढ़ों जैसा बाल बना लेते हैं, बाज़ लोग उसे मिले जुले रंगों के साथ, कुछ सफ़ेद, कुछ स्याह, कुछ सफ़ेदी माइल, कुछ सुर्खी माइल, इस तरह से कुछ स्याही माइल, मुख्तलिफ़ अंदाज़ के रंगों से रंगते हैं।
اور بعض لوگ اسے اپنے سر کے حصوں میں رنگتے ہیں، کسی طرف کا سیاہ کرتے ہیں، کسی طرف کا سفید کرتے ہیں، کسی طرف کا کچھ سیاہی اور سرخی مائل بنا لیتے ہیں۔ اس طرح سے بہرحال بالوں کی رنگائی کا رویہ یہ مغربی تہذیب کی نقالی میں کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی ہی افسوسناک ہیں اور بہت ہی زیادہ اندوہناک ہیں، افسوس کن ہیں۔ بروقت جو ہمارے سامنے سوال ہے، اس سوال میں جو نکتہ ہے وہ ہے بالوں کے اس انداز میں کاٹنے کا، جس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں دو باتیں ہیں جو خاص طور پر قابل غور ہیں، قابل ذکر ہیں۔ میں انہی دونوں باتوں کو آپ کے سامنے اس سوال کے جواب میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالوں کو اس طرح سے کاٹنا کہ سر کے کچھ حصوں میں بالکل ہی حلق ہو جائے، یا بالکل ہی اسے چھیل دینے یا موڑ دینے کی شکل ہو جائے، یا شبہ حلق ہو جائے، یعنی تقریباً موڑنے جیسا دکھائی دے، اور بقیہ سر کے بالوں کا حصہ بڑے بڑے بالوں کی شکل میں چھوڑ دیا جائے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی مشہور روایت ہے، جسے سنن کے مصنفین نے، امام نسائی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن القزع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا، اور پھر قزع کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ قزع کہتے ہیں ان یحلق بعض رأس الصبی ویترک البعض، یا ویترک بعض الشعر، اس طرح کے الفاظ روایتوں میں آئے ہوئے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قزع سے منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قزع کے معنی ہوتے ہیں کہ بچے کے سر کا کچھ حصہ موڑ دیا جائے، جبکہ سر کا کچھ حصہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ ایسے ہی بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قزع سے منع فرمایا، اور قزع کے سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بچے کے سر کے بالوں کو سر کے کچھ حصے کے بالوں کو موڑ دیا جائے، اور اس کے علاوہ سر کے کچھ بالوں کو چھوڑ دیا جائے، اور اسے چوٹی وغیرہ کی شکل، ذؤابہ یعنی چوٹی وغیرہ کی شکل میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جس میں آپ نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سر کے بالوں کے کچھ حصے کو، سر کے کچھ حصے کے بالوں کو موڑ دیا جائے، یا شبہ موڑ دیا جائے، یا اور بقیہ بالوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اسی کو قزع کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو شکل ہمارے سماج میں دکھائی دے رہی ہے، اور ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کو اس شکل میں کاٹتے یا کٹواتے ہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ قزع ہے، یا کم سے کم قزع سے بہت ہی زیادہ مشابہ ہے، شبہ قزع ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بہرحال تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالوں کو اس طرح سے کٹوانے سے منع فرمایا۔ ہاں، بال بڑے ہو جائیں تو بالوں کو ایک متناسب انداز میں، ایک متوسط انداز میں حسب ضرورت اسے کاٹ کر کے چھوٹا کر لیا جائے، یہ مناسب طریقہ ہوگا، اور یہ اسلامی آداب سے ہم آہنگ بھی ہوگا اور اس سے موافق بھی ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قزع کی ممانعت میں یہ شکل بالوں کی کٹائی کی داخل اور شامل ہوتی ہے، اس سے بہرحال بچنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح سے دین، ایمان، عقائد، اخلاق، کردار، رہن سہن، آداب، رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، بال وغیرہ وغیرہ، وضع قطع، ان تمام پہلوؤں میں عمومی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ایک وعید کا جملہ ہے، یہ ایک تہدید اور دھمکی کا جملہ ہے کہ اگر مسلمان غیروں کی تہذیب کو اختیار کرے اور ان کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے مانا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث ہے، اس میں تمام چیزیں داخل اور شامل ہیں، اور اسی ضمن میں ہمارے لباس بھی ہیں، ہمارے وضع قطع بھی ہیں، ہمارا بال بھی ہے، ہمارے اخلاق و آداب بھی ہیں، ہمارے رہن سہن اور کھانے پینے وغیرہ کے مسائل بھی ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے اس طرح سے بالوں کے کاٹنے وغیرہ کے سلسلے میں جو انکار کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ غیروں کی مشابہت کا حصہ ہے، اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں وعید ہے کہ ہم بھی غیروں کی طرح ہو جائیں گے، غیروں میں شامل کر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی
ہم سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کو، خواہ وہ بچے ہوں یا جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، سبھی لوگوں کو اس قسم کے اس انداز سے بالوں کو کٹوانے وغیرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت ہے، قزع سے منع فرمایا ہے اور یہ قزع کی کیفیت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے، اور یہ مشابہت کے قبیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک ہدایت کی، نیک توفیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارزانی عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔